پروگرام آر پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد عثمان۔ آج ہم بات کریں گے بر صغیر پاک و ہند سے، بنگلہ دیش سے، یورپ، امریکہ اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں گئے ہوئے لوگوں کی، ان کا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ان سے کیا تعلق ہے، ان کی واپسی کے کیا امکانات ہیں، کیا یہ برین ڈرین جو ہو چکا یہ ہمیشہ کے لیے ہو چکا۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر امداد حسین، آپ پبلک پالیسی میں پی ایچ ڈی ہیں ٹوکیو یونیورسٹی سے، اور آپ پنجاب اربن ریسورس سینٹر کے سربراہ بھی ہیں، اور آئی ٹی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں پبلک پالیسی کے۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو آور شو۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے بلایا، یاد کیا۔ آپ کی نوازش، آپ تشریف لائے۔ سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ کرنا ہے کہ یہ جو برین ڈرین جس کو ہم بہت دکھی ہوتے ہیں بر صغیر کے لوگ، سارا ساؤتھ ایشیا اس پہ پریشان رہتا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے، کتنا نقصان دہ ہے، اور کیا اس کا کچھ فائدہ بھی ہے؟ دیکھیں، میں چونکہ آپ نے یہ ٹرم بولی ہے برین ڈرین، تو اسی سے شروع کر لیتے ہیں۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں، اور اس کے بعد 80 کی دہائی میں، یا کچھ حد تک 90 کی دہائی میں بھی، تو جو ڈیولپمنٹ یا ترقی کے موضوعات تھے باہر کی یونیورسٹیز میں، امریکہ میں اور یورپ میں، اس میں یہ ایک بڑا یعنی اہم مسئلے کے طور پر برین ڈرین کو پڑھایا جاتا تھا۔ اور ظاہر ہے مسئلہ ہے بھی، یہ صرف پاکستان سے یا انڈیا سے یا نیپال سے یا بنگلہ دیش سے جو لوگ، یعنی پورے ساؤتھ ایشیا سے جو لوگ گئے ہیں ان کو ہی برین ڈرین نہیں کہا جا سکتا، بلکہ جو لوگ اپنا گاؤں چھوڑ کے شہر آتے ہیں ان کو بھی ظاہر ہے اسی میں کیا جاتا تھا اسٹڈی، کیونکہ یہ ایک بڑی بحث تھی کہ جن علاقوں سے پڑھے لکھے لوگ یا ایسے لوگ جو کسی بھی طرح صاحب حیثیت ہو سکتے ہیں، وہ اگر ایک گاؤں سے سارے کے سارے نکل آئیں یا زیادہ تر نکل آئیں تو اس گاؤں کی ترقی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، پسماندہ رہ جاتا ہے۔ اور یہ بات کافی حد تک صحیح بھی تھی اس زمانے میں۔ اچھا، جو برین ڈرین کی اصطلاح ہے، بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں اپنے طور پر، بہت سارے لوگ اب یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں ابھی تک، میرا خیال ہے کہ یہ ڈیجیٹل زمانے سے پہلے کی اصطلاح ہے۔ اچھا، اس میں کوئی میجر فرق پڑ گیا اس بات سے؟ بہت فرق پڑ گیا ہے۔ یہ اس زمانے کی اصطلاح ہے جس میں اگر آپ دیکھیں نا 60 کی دہائی ہے، تو اس میں جو لوگ تھے وہ خط و کتابت کے ذریعے، یا ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ کیسٹیں ریکارڈ کر کے بھیجا کرتے تھے پاکستان، اور وہ ساری فیملی اور گھر کے لوگ اکٹھے بیٹھ کے ٹیپ ریکارڈر پہ بات چیت ہاں، کر تو کے انڈیا میں بھی یہی حال تھا۔ ہم انڈیا کی اگر فلمیں دیکھیں تو وہ ٹیپ پہ، اس پہ کیسٹ پہ ریکارڈ کر کے جو مائیگرینٹس تھے باہر، امیگرینٹس، وہ بھیجتے تھے اور لوگ سنتے تھے۔ اچھا، پھر یہ کہ ٹیلی فون کا زمانہ ہے، لیکن ٹیلی فون بہت مہنگا تھا، تو مختصر بات ہی ہو سکتی تھی، یا پھر لوگ خط و کتابت کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ یعنی کافی بنانے میں زیادہ دیر لگتی ہے، اور مفت کال جو ہے وہ انسٹنٹ کافی سے زیادہ تیز ہے۔ ہم ڈیجیٹل زمانے میں رہ رہے ہیں اور رابطے بہت بڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، اب صرف بات ہی نہیں ہوتی، اب آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بہت سارے میڈیم ہیں، اور سفر کے بہت سارے وسائل، موبیلٹی بہت بڑھ گئی ہے، سفر سستا ہو گیا ہے، آسان ہو گیا ہے، اور آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا ہے۔ صحیح۔ تو اس وقت جو بندہ نکل جاتا تھا، مطلب 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، اگر ایک بندہ پروفیسر ہے یا ڈاکٹر ہے، وہ امریکہ چلا گیا تو وہ نکل گیا یہاں سے نا، ڈرین ہو گیا نا۔ ڈرین کا مطلب ہے کہ نکل گیا، اب وہ چلا گیا، فارغ، ہاں، اب چلا گیا۔ تو اب جب بھی وہ آئے گا عید شبرات پہ 2-4 دنوں کے لیے، وہ اپنے رشتہ داروں سے ملے گا، چلا جائے گا۔ اب جو پروفیشنل ہیں، اور صرف ساؤتھ ایشیا سے نہیں، پوری دنیا سے جو بھی، یعنی اور برین ڈرین جب ہم کرتے ہیں ڈسکس، تو وہ ہم یعنی کہتے ہی ان لوگوں کو ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، جن کے پاس برین ہے نا، برین مین کے انٹلیکچوئل ہیں، پروفیشنل ہیں، جن کے پاس کوئی پیشہ ورانہ کام ہے۔ اور صحیح۔ تو
دوسری جنگ عظیم کے بعد تو دیکھیں نا امریکہ کی جو ترقی ہے وہ ساری اب یورپین سائنٹسٹ ہیں، جرمن ہیں یا دوسرے ہیں، دوسرے ملکوں سے آئے دوسرے ہوئے ملکوں immigrants ہیں زیادہ۔ امیگرینٹس ہیں، انہوں نے ظاہر ہے اتنی سائنٹیفک انوینشنز کی اور اس کی وجہ سے تو ظاہر فرق تو پڑتا تھا، صحیح، فرق تو پڑتا تھا، اور بہت سارے ملکوں نے یہ انتظامات بھی کیے، جیسے جاپان ایک بہت بڑی مثال ہے، میں وہاں پہ پڑھا ہوں۔ تو جاپان اور چائنا ایسے ملک ہیں، یہ مزے کی بات ہے ویسے پوری دنیا میں، جہاں سے نا یہ برین ڈرین کے مسئلے نہیں ہوتے تھے، یا ملیشیا ہے کافی حد تک، یہ لوگ باہر جاتے تھے تو واپس آ جاتے تھے، ان کا باہر دل نہیں لگتا اور انہوں نے آپ کو جب آپ گئے تو انہوں نے آپ کو بھی واپس بھیج دیا؟ مجھے واپس بھیج دیا کہ آپ جائیں اپنے ملک میں جا کے کام کریں۔ اور جاپان دیکھیں نا، میجی ریولوشن 1869 کا واقعہ ہے، اس کے بعد یہ جاپان سے لوگ جاتے تھے جرمنی پڑھنے کے لیے، یورپ، اور یہ لوگ واپس آتے تھے، آ کے جو سیکھ کے آتے تھے اس کو جاپانی میں ترجمہ کرتے تھے اور وہاں اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو جی، کرتے تھے۔ تو یہ انہوں نے یہ کام کیے۔ تو چائنیز بھی آپ دیکھ لیں، چائنیز بہت سارے لوگ ہیں جو سیکنڈ ورلڈ وار اور اس کے بعد کے فیملیز ہیں جو ادھر سیٹل ہو گئے، اب جو چینی ہیں وہ جاتے ہیں، اپنا پڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ اوکے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپان سب سے بڑی مثال میرے سامنے ہے کہ وہ بھیجتے تھے اور پھر بہت انکریج کرتے تھے کہ آپ واپس آئیں اور کام کریں، اور ان کو تنخواہیں بہت اچھی دیتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے ان سے سیکھیں۔ لیکن بر صغیر میں ہم بہت کم مثالیں دیکھ رہے ہیں، لوگ پلٹ رہے ہیں، انڈیا میں بھی پلٹ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی کچھ مثالیں ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، لیکن یہ کہ ابھی وہ شرح تو نہیں ہے، لیکن یہ جو تعلق ہے بذریعہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور یہ کمیونیکیشن کے جو ذرائع نئے ہیں، تو ان سے اس کا کیا ایفیکٹ دیکھتے ہیں آپ کہ اب کس طرح یہ تعلق، اس کی نئی نوعیت کیا ہے؟ دیکھیں کچھ سوشیالوجسٹ ہیں اور لوگ ہیں جو برین ڈرین کی بجائے اب جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں اس کو برین سرکولیشن کہتے ہیں، اچھا، کہ آپ کے پاس نالج ہے، انٹلیکٹ ہے، آپ پروفیشنل ہیں اور آپ دنیا میں یعنی گھوم پھر رہے ہیں، سرکولیٹ کر رہے ہیں، جہاں آپ کی ضرورت ہے آپ چلے جاتے ہیں، جہاں ضرورت نہیں رہتی تو آپ وہاں سے شفٹ ہو گئے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ اصطلاح کافی بہتر ہے اس لیے کہ اگر مواقع ہوں ملکوں میں تو جو پروفیشنلز ہیں ان میں یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ وہ کسی ایک جگہ جا کے ساری عمر نہیں گزارنا چاہتے، رائٹ، وہ کئی معاشروں کو ایکسپیرینس بھی کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح، اور اس پر کافی یعنی اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ اب لوگوں میں یہ شوق، اسپیشلی ایجوکیٹڈ کلاس میں یہ شوق بڑھ رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپیرینس اکٹھے کرنا چاہتے ہیں، مختلف کلچرز کے، مختلف ورکنگ انوائرمنٹس کے، مختلف لوگوں کے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے پروگرام ہیں دنیا میں، امریکہ، یورپ میں، جہاں سے لوگ لیٹن امریکہ جاتے ہیں، افریقہ جاتے ہیں، ساؤتھ ایشیا آتے ہیں، آ کے والنٹیرلی کام کرتے ہیں، رضاکارانہ کام کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایکسپیرینس گین کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ جو سرکولیشن کا زمانہ ہے، یہ ڈرین کا زمانہ نہیں ہے کہ ایک بندہ چلا گیا تو چلا گیا، اب وہ عید شب رات پہ ہی کبھی قسمت میں ہوا تو ملاقات ہوگی۔ اب یہ سرکولیشن کا زمانہ ہے جس میں یعنی ڈیجیٹلی آپ ہر وقت کنیکٹڈ ہیں، اور اگر آپ آنا جانا چاہیں یعنی امریکہ سے یا یورپ سے لوگ اگر یعنی ساؤتھ ایشیا کے کسی ملک میں اپنے ملک لوٹنا چاہیں تو 12-14 گھنٹے کا کام ہے، اور فلائٹس ہیں کافی زیادہ ہیں، مشکل نہیں ہے، آسانی سے آ سکتے ہیں، لاگت اتنی زیادہ نہیں ہے، آ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ اب یہاں رہنے کے لیے سہولتیں بڑی موجود ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ سرکولیشن کا زمانہ ہے۔ ڈرین کے زمانے میں ہمیں لوگوں کو اور طرح واپس لانا کے لیے کام کرنا پڑتا تھا، جو ملک لے کے آئے ہیں اپنے پروفیشنل ڈرین کے زمانے میں، اس میں آپ کو یعنی بہت اسٹرانگلی کام کرنا پڑتا تھا، ایسے انسینٹیوز دینا پڑتے تھے کنونس کرنے کے لیے کہ وہ لوگ واپس کہ آئیں، لوگوں کو یعنی ڈسپلیسمنٹ نہ ہو۔ اور اب بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے کام ہیں جو میرا خیال ہے کہ اگر ڈیجیٹلی بھی ہو جائیں تو ان کی کوالٹی اتنی ہی اچھی ہوگی
جیسے اب یہ دیکھیں نا مطلب ڈیجیٹل ہیلتھ کا ایک موومنٹ ہے دنیا میں, وہ پورا ایک وہ اس کا ٹرانسکرائب کر کے اس کو چیزوں کو وہ ساری, بھئی آپ ادھر کیمرہ لگاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس کیمرہ لگا ہوا ہے, وہ بالکل براہ راست, ٹھیک ہے, تو یہ اب زبردست بات ہے ڈاکٹر صاحب. ہم اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں. ڈرین کے علاوہ اس کا جو تعلق ہے ڈرین اور سرکولیشن کے ڈفرنس کے علاوہ بڑا اچھا ہو گیا اس پہ, تو ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ساؤتھ ایشیا سے مغربی ملکوں میں جانے والے پروفیشنلز اور پڑھے لکھے لوگوں کی. ڈاکٹر امداد حسین صاحب سے اگلا ہم سوال یہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ برین سرکولیشن کا معاملہ ہے برین ڈرین کی بجائے, تو یہ سرکولیشن اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی جائے گی, جب بر صغیر میں ویسے مواقع موجود نہیں ہیں, ویسا انوائرمنٹ موجود نہیں ہے, تو ہمارے لیے تو اس اصطلاح میں, نئی اصطلاح میں کوئی پرکشش بات نہیں ہے. ہمارے لیے تو ڈرین ہی ہے. وہ امریکہ میں سیٹل نہیں ہوگا, وہ جاپان میں ہو جائے گا, وہ کہیں اور ہو جائے گا. واپسی کا ہمارے لیے کیا صورتحال ہے ساؤتھ ایشیا کے لیے؟ دیکھیں یہ بات اب یعنی یہ اہم بات ہے, لیکن کلی طور پر اب درست نہیں رہی. اوکے. اس لیے کہ اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں کئی ایسے ادارے موجود ہیں جہاں نہ صرف, اور دوسرے شہروں میں بھی, بنگلور ہے, دہلی ہے, بامبے ہے, نیپال ہے, ڈھاکہ ہے بنگلہ دیش میں, یا ایون آپ چھوٹا سا ملک لے لیں بھوٹان. تو اب وہ یعنی اسپیسیز موجود ہیں سارے بڑے شہروں میں, جس میں ساؤتھ ایشیا سے گئے ہوئے لوگ آتے ہیں, کام کر کے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا وہاں کے لوگ بھی آتے ہیں, یعنی یورپینز اور امریکنز اور جاپنیز بھی آتے ہیں, وہ یہاں کام کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اس کے ساتھ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ بہت ہی نا وہ سلیکٹیو قسم کی سرکولیشن ہے. رائٹ, ٹھیک ہے, جو سرکولیشن بیک ٹورڈز ہاں, اس سے نا یہاں کے عوام کو اس طرح فائدہ نہیں پہنچتا اس اسکیل پہ جس پہ پہنچنا چاہیے. تو وہ لوگ آتے ہیں تو وہ انہی نیٹ ورکس میں جو انٹرنیشنل نیٹ ورکس ہیں, یا انٹرنیشنل کارپوریشنز کے نیٹ ورکس ہیں, یا ڈونرز کے نیٹ ورکس ہیں, یا ہیلتھ کی سپلائی چینز ہیں, یا جیسے ایجوکیشن کی چینز ہیں, ویلیو چینز ہیں, تو وہ انہی ریسٹرکٹڈ سرکلز میں جو اپر مڈل کلاس کو بینیفٹ کرتے ہیں اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور اس میں موبلٹی کافی بڑی ہے پورے ساؤتھ ایشیا میں. میرا یہ خیال ہے اس کا کوئی ہم سمجھ سکتے ہیں کوئی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی؟ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے لیے ہمارے پاس اس طرح کا فریم ورک نہیں ہے پورے ساؤتھ ایشیا میں. انڈیا نے کچھ انتظامات کیے ہیں, وہ انڈیا نے اس لیے کیے ہیں, اور وہ میرا خیال ہے کہ اب زبان زد عام بات ہے پوری دنیا میں, کہ ان کی جو سافٹ ڈپلومیسی ہے وہ کافی کامیاب رہی ہے. یعنی کوئی 100 ملکوں میں انڈین فلمیں سینماز میں چلتی ہیں دنیا میں. صحیح. اور انڈین جو ریسٹورنٹ کلچر ہے یا انڈین ڈائننگ ہے وہ بہت پاپولر ہوئی ہے پچھلے سالوں میں. اسپائسی فوڈ اور تندوری چکن اور اب اس کی پروڈکٹس دنیا میں ملتی ہیں. ان کا تعارف ہے اس سافٹ ڈپلومیسی کے حوالے سے, اور جو اتنی اسٹرانگ ٹورزم ہے انڈیا میں, اور نیپال میں بھی کافی حد تک, اور بنگلہ دیش میں بھی, اور بھوٹان میں تو ہے ہی, ٹھیک ہے, ٹورزم. تو بہت سارے جو پروفیشنلز ہیں, میں کچھ کو ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں, جو اپنے کام اور ٹورزم کو کمبائن کر لیتے ہیں. صحیح. یعنی میرے ساتھ کئی ایسے پروفیشنل جو ان سے میری دوستیاں بھی ہیں, تو وہ یعنی یوگا سیکھنے کے لیے آپ آگے انڈیا میں 3 مہینے کام کیا, 2 مہینے یوگا سیکھا, آپ کی یعنی ریٹریٹ بھی ہو گئی, آپ نے یعنی ٹورزم بھی کر لی, ایک ایکسپیرینس بھی لے لیا ٹورزم کا, اور کام بھی کر لیا, کیونکہ سیلریز میں اب زیادہ فرق نہیں رہے جو اس انٹرنیشنل جو سرکولیشن کے نیٹ ورکس ہیں, رائٹ, اس میں اب سیلریز کا اس طرح زیادہ فرق نہیں رہا. یعنی ان ملکوں میں بھی, ساؤتھ ایشیا میں بھی ایسے جو پروفیشنلز ہیں ان کے لیے جو سیلریز ہیں وہ اچھی سیلریز, جی بہت اچھی, وہ وہی سیلریز. دیکھیں نا آپ امریکہ میں اگر آپ سے $3,000 کما رہے ہیں, وچ از کائنڈ آف اسٹارٹنگ سیلری, تو انڈیا پاکستان میں بھی اتنا نہیں, وہ 3,000 کما کے تو آپ کا جو خرچ ہے وہ $2,000 سے زیادہ ہے.
رائٹ. تو اگر میں آپ کو سے $2000 دوں انڈیا میں یا پاکستان میں تو آپ کا خرچ بہت کم ہو جاتا ہے اور سیونگ بڑھ جاتی ہے. رائٹ. تو وہ پروفیشنلز اس طرح بھی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, اگر سے بارز وہ نہ ہوں ڈالر ٹرمز میں تو یہ جو لیونگ کاسٹ ہے وہ کم ہے. صحیح. اور تو یہ یعنی مجموعی طور پر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اپر مڈل کلاس ہے, جو تب بھی جو پروفیشنلز تھے جو ساؤتھ ایشیا سے باہر جا رہے تھے تب بھی تقریباً اسی کلاس کے تھے, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس پہ. جی جی بالکل. اب یہ ان کا تو فائدے کی, یا ان کے لیے تو ٹھیک ہے, ان کے لیے دنیا اور چھوٹی ہو گئی, گلوبل ولیج بن گیا اور اس سارے میں یہ ٹیکنالوجی نے ان کو فائدہ دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہماری مڈل کلاسز یا بلکہ لوور مڈل کلاس ہے پرٹیکولرلی, جس میں زیادہ نوجوان طبقہ, پڑھنے والے لوگ بھی اور دیگر بھی اس میں ہیں, تو ان کے لیے آپ ان کے لیے کس طرح اس میں کوئی بینیفٹ دیکھتے ہیں, یا انہیں بھی موو کرنا چاہیے, یا ان کے لیے اگلا سوال میں یہ کروں گا کہ ریاستوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ چیزیں جی وہ یہاں کچھ پہ موو ڈیولپ تو کر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا پاکستان کا تھوڑا شیئر بڑا ہے, جو ہم نرسز, پاکستانی نرسز کئی ملکوں میں اب سروسز دے رہی ہیں, پاکستانی لیبر کئی ملکوں میں ایکسپورٹ ہم کر رہے ہیں. لیکن جو اس میں بڑا سوال ہے بیسیکلی یہ جو برین ڈرین کی ٹرم ہی ہم استعمال کریں تو اس میں ایسے پروفیشنلز جو میٹر کرتے ہیں, جو ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے, یہ جو پروگریس ہے جس کو ایکسیلیریٹ کر سکتے ہیں گلوبل ولیج میں, جیسے آئی ٹی میں فار ایگزامپل. تو لیبرز کی جو مزدور ہیں ان کی اپنی اہمیت ہے, ورکرز کی, پر جو ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں فار ایگزامپل کون سی ڈیجیٹل ٹول میں یا کون سی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہیے اور اس کو کیسے ہمیں ایکسپورٹ کرنا چاہیے, لیکن اب جیسے انڈیا نے کیا ہے IIT بنا کے, انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی, یہ جیسے نیپال نے کچھ ادارے بنائے ہیں, بنگلہ دیش نے ادارے بنائے ہیں. لیکن یہ تو یہاں تو آن لائن سروسز اور یہاں ان کا زیادہ بڑا جو حصہ ہے وہ تو مقامی طور پہ رک کے لوگ یہیں سے سروسز دے کے نہیں کچھ چیزیں کر رہے, یا بالکل کر رہے ہیں. اس کے لیے بھی کچھ سلیکان ویلی وغیرہ میں جانے والے لوگ تو ہم سنتے رہتے ہیں. نہیں بالکل ہیں, اور وہ کر بھی رہے ہیں, لیکن وہ ملازمتیں کر رہے ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے, یعنی لائیولیہڈ کمانا ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ہے, اور بے شمار لوگوں کے لیے لائیولیہڈ بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. پر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کا ایز اے ہول پروفائل, فار ایگزامپل اکنامک پروفائل اور انوویشن میں پروفائل, انوویشن جس میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ہیں یا آٹو موبائل ہے, اور بہت ساری یعنی ایجوکیشنل ٹیکنالوجیز ہیں. تو اب جو زمانہ ہے, اگر آپ سے ابھی جو چائنا میں کتابیں پبلش ہو رہی ہیں یا جاپان میں ہو رہی ہیں, امریکہ میں ہو رہی ہیں, اس میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے, کہ اب جو اکانومی اور یہ جو یعنی گلوبلائزیشن کی سچویشن ہے اس میں بہت ساری انوویشن کے ذریعے ہی اکانومیز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور جو اوور آل کاسٹ ہے اور جو ہیومن سفرنگ ہے, ہیومن پرابلمز ہیں, ان کو کم کیا جا سکتا ہے. تو جو یعنی 70 80 90 کا زمانہ تھا وہ بالکل اور طرح کا, ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک سٹیبل زمانے تھے, کہ اس میں یعنی کیپٹلزم ایک خاص طرح سے کام کر رہا ہے, اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں فٹ ان ہونا ہے. صحیح. تو آپ یعنی پروفیشنلز یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ فٹ ان ہوں, کیونکہ سسٹمز بنے ہوئے ہیں. صحیح. اب اکانومی کی صورتحال پوری دنیا میں کافی انسرٹن ہے. رائٹ. ٹھیک ہے, اور کووڈ کے آنے کے بعد اور زیادہ انسرٹنٹیز اس میں ایڈ ہو گئی ہیں. اس میں انوویشن کی بہت اہمیت ہے, کہ آپ کوئی نئی چیز, یعنی آپ جو ہیومن پرابلمز ہیں یا جو ہیومن نیڈز ہیں اس کو کیسے کم خرچ اور بالا نشین طریقے سے پورا کر سکتے ہیں. اوکے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے پروفیشنلز جو یعنی جس کو آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, جن کا نا زمانے کی نبض پہ ہاتھ ہو, ایسے انٹلیکچوئلز یا ایسے اسکالرز, انوویٹرز, پروفیشنلز جو یہ سمجھتے ہوں, اور وہ یعنی گائیڈ کرنے کا جو رول ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے کہ مسنگ ہے کافی حد تک ساؤتھ ایشیا میں اوور آل. یہ بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ابھی ایک بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد.
ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بر صغیر میں جو لوگ ہیں اس وقت، ان میں ایک بہت بڑی تعداد یوتھ کی ہے، یہ تو ایک نون فیکٹ ہے. اچھا، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کی ایک سارے نہ صحیح بہت بڑی اکثریت ایسی ہے جو اس عالمی معیشت میں، جو اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں جو نئی ایوالو ہوئی ہے، اس میں اتنا حصہ لینا چاہتے ہیں جتنے ان کے پچھلی نسل نے باہر جا کے امریکہ یورپ جا کے لیا ہے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان کے لیے کتنے کیسے مواقع ہو سکتے ہیں، اور انہیں آپ وہاں جانے کی تجویز دیتے ہیں یا انہیں یہاں سے اپنا حصہ وصول کرنے کی کوئی صورتیں دکھلاتے ہیں؟ اگر لوگ جانا چاہتے ہیں اور جا سکتے ہیں تو انہیں جانا چاہیے ساؤتھ ایشیا سے. رائٹ. ہاں، کیونکہ بہت سارے ایسے تجربات ہوئے ہیں. زبردستی لوگوں کو روکنے کا ظاہر ہے اس گلوبل ورلڈ میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا تو الٹا ایک نتیجہ ہوتا ہے. وہ جو بہت باہر جانا چاہتا ہے بچہ اور وہ نہیں جا پاتا، وہ پھر فرسٹریٹ ہوتا ہے. جی وہ بھی ہیں مسئلے، اور وہ آپ اب کاٹ بھی نہیں سکتے، ظاہر ہے آپ کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے اور اس پہ آپ یہ کرتے ہیں. تو اور ویسے ہی میں یعنی انسانی حقوق کی بھی وائلیشن ہے، آپ ایسے ہی لوگوں کو روکتے رہیں جب آپ خود دے بھی نہیں سکتے کچھ. تو جا سکتے ہیں جو تو ان کو آپ کا یہ. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہر جو فرد ہے، یعنی جو لوگ جانا چاہتے ہیں، ان کو تھوڑا اپنے آپ کو زیادہ بہتر ایجوکیٹ کرنا چاہیے. رائٹ. صرف یہاں سے جانے والوں کو نہیں، یہ ضرورت یعنی ترقی یافتہ ملکوں میں بھی محسوس ہو رہی ہے. اور بہت سارے لوگ اب وہاں اوپنلی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں یعنی یورپ، امریکہ اور اس سے باہر، اپنی سرحدوں کے باہر ہمیں نہیں پتا کہ دنیا کیسی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. اچھا، ان کو بھی مسئلہ ہے، اور ان میں بہت سارے لوگوں نے، یہ اچھی بات ہی ہے، یعنی کتابیں چھپتی ہیں روز، لوگ ٹاکس دیتے ہیں، میں نے پڑھی بھی ہیں کافی، کہ بھئی ہم نے کس طرح یعنی کم علمی کی وجہ سے جو غریب ممالک ہیں ان کو نقصان پہنچایا. اپنے مشوروں سے، ریسیپیز سے اور طور طریقوں سے. تو پوری دنیا میں ایک طرح کی ہے اب کانشیسنس. بہت سارے لوگ، یہ اچھی بات ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی صرف جو ترقی پذیر ملک ہیں، جو یعنی ساؤتھ ایشیا یا لیٹن امریکہ ہے یا افریقہ ہے، صرف ان کو ہمارے بارے میں سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بھی ان کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو پتہ ہے امریکہ میں تاکہ وائٹ مینز برڈن جو ہے وہ اچھی طرح ڈسچارج کیا جائے. نہیں، آپ کو پتہ ہے امریکہ میں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ نیو یارک رہنے والے کو یہ نہیں پتا کہ دوسری ریاست میں کیا ہو رہا ہے. تو کم علمی تو ہے بہرحال، اور یہ اس کم علمی کے ظاہر کانسیکوینسز، نقصان بھی ہیں. صحیح. تو یہ جیسے فلپین کا مجھے ایک پروگرام اس ضمن میں بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ نرسیں جاتی ہیں، ان کی لیبر جاتی ہے، اور وہ یعنی لیڈ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کو پوری دنیا میں، نرسوں کی اور لیبر کی. اور تو وہ ٹریننگ دیتے ہیں، کیئررز. ہاں جی، تو وہ ٹریننگ دیتے ہیں. رائٹ. وہاں آپ جا کے رجسٹر ہوتے ہیں، گورنمنٹ کا ایک پروگرام ہے، ایک منسٹری ہے، وہاں آپ رجسٹر ہوتے ہیں. وہ 2-3 مہینے کے یعنی پروگرام ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ باہر جا کے اپنے بیہیو کیسے کرنا ہے، لوگوں سے بات چیت کیسے کرنی ہے، فلپینز کو کیسے ریپریزنٹ کرنا ہے. تو اگر یہ دونوں طرف یہ پروگرام شروع ہوں، یعنی ساؤتھ ایشیا میں بھی سارے ملکوں کے پاس جو بھی لوگ باہر جا رہے ہیں کام کے لیے، ان کے ریکارڈز موجود ہیں. تو آپ جو بھی اپلائی کرتا ہے، آپ ساؤتھ ایشیا کے سارے ملکوں میں میرا خیال ہے کہ ایسے ایجوکیشن کے پروگرامز ہونے چاہیے. زبردست. کہ ایک تو یہ ہے کہ بھئی اس یعنی جو زیادہ مسئلے ہوتے ہیں بیسیکلی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کلچر کے تحت دوسرے لوگوں کو جج کرتے ہیں. رائٹ. تو اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ 3-3 4-4 جنریشن سے ساؤتھ ایشین فیملیز رہ رہی ہیں مختلف ملکوں میں، اور وہاں کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت کم فیملیز ہیں جو وہاں کی پولیٹکس کا اور اس کا حصہ ہیں. تو یہ جو ادھوری مائیگریشن ہے، ادھوری ہجرت ہے، اس کا کوئی یعنی من وہاں پڑا ہوا ہے، تن وہاں پہ چلا گیا ہے. تو بھئی آپ جس سوسائٹی میں آپ جا کے رہ رہے ہیں پچھلے 20-25 سالوں سے، آپ اس سوسائٹی کے افیئرز میں حصہ لیں، کیونکہ آپ رہ رہے ہیں اور آپ کے بچوں کا مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. صحیح. تو اس میں میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے کہ آپ صرف وہاں کام نہیں کرنے جا رہے، آپ وہاں رہنے جا رہے ہیں، آپ وہاں زندگی گزارنے جا رہے ہیں. اور یہ گویا اسٹیٹس، گورنمنٹل جو ادارے ہیں
ان کا ایز ایک پالیسی کے طور پر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ اس میں بہت اہم رول ہے کہ یہاں یعنی ہر ملک میں یہ اس کا دفتر مجھے آپ موجود کی ہے. بات سے یہ یعنی ایک ضمنی فائدہ یہ بھی لگتا ہے کہ یہ لوگ اگر ریاست ان کو تیار کر کے بھیجتی ہے تو وہاں جائیں گے اور ایک مثبت انداز میں پیچھے سے بھی جڑے رہیں گے, وہاں بھی اچھا پرفارم کر لیں گے. پہلے دیکھیں جو ڈرین کا زمانہ تھا نا, اس میں اگر میں ناروے گیا ہوں تو میں ناروے میں رہ رہا ہوں, صحیح, ٹھیک ہے. اب یہ جو سرکولیشن کا میں اپنے طور پر اس کو سہولت کے لیے سرکولیشن کا زمانہ ڈیجیٹل زمانے میں, تو اب میں اگر ناروے میں رہ رہا ہوں تو فیکچولی تو میں ساری دنیا سے کنیکٹڈ ہوں. صحیح, فزیکلی میں وہاں ضرور رہ رہا ہوں, لیکن جو گلوبل اثرات ہیں, جو ساری دنیا میں اب کچھ کامن چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں جو ہر جگہ, یعنی دیکھیں نا 5-6 باتیں ہیں, وہ یہ ہیں کہ آپ نے دوسرے کلچرز کا احترام کرنا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ اس عہد میں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہو بہت گیا ہے امپورٹنٹ ہے اور یہ اس کا اسینشل تقاضا بن گیا. ہاں, اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے, گلوبل شہری نہیں بن ہاں سکتے. نہیں بن سکتے, یہ آپ کو چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت ٹریننگ یہ چاہیے کہ جو کراس کلچرل کمیونیکیشن ہے اس کو سمجھنا کیسے ہے. صحیح, ٹھیک ہے, صحیح, مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا, ہم یہاں سارے لاتے ہیں, اس کا مطلب ہے نا. صحیح, اچھا, جب تامل یہ سارے ایسے لاتا ہے, اس کا مطلب ہے ہاں. اوکے, ٹھیک ہے, بالکل. اب یہ چھوٹی سی بات ہے, لیکن اس سے اتنی وہ غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں اور اتنے لوگ قریب آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ اپنے تعصبات کو سمجھنے کی ٹریننگ. صحیح, ٹھیک ہے, ہاں, جو ظاہر انسان ویسے تو سمجھ نہیں سکتا چونکہ اپنے ہوتے ہیں. ہاں, اور چوتھا یہ کہ اپنے یعنی فیئرز کو اس طرح سمجھنا کہ بھئی دوسری جگہ آپ افریقہ میں ہوں, لیٹن امریکہ میں ہوں, یورپ میں ہوں, وہاں بھی انسان ہے اور ان کا ایک یعنی ہسٹوریکل ایکسپیرینس ہے. تو اگر ہم ان کی یعنی جو بھی رسم و رواج ہیں اس میں ہم شرکت کر لیں گے اور وہ ہماری اس میں شرکت کریں گے, تو اس سے ہم انرچ کریں گے, یعنی ہم دونوں اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ آئسولیشن کی ضرورت نہیں ہے, یعنی ہمیں دوسروں کو ایمبریس کرنا چاہیے, ملنا چاہیے, گلے لگانا چاہیے, ہاں, رسپیکٹ کرنی چاہیے, اور یعنی اپنے آپ کو بند نہیں کرنا چاہیے. تو اور یہ میرا خیال ہے یہ جو غلط فہمی تھی پہلے, یہ پہلے بھی غلط فہمی تھی کہ میں کام کرنے جا رہا ہوں باہر, تو میں نے صرف وہاں کام کرنا ہے, میرا وہاں سے تعلق کوئی نہیں ہے. ہاں, میں نے صرف وہاں سے پیسے کمانے ہیں, وہاں کمانے ہیں اور یہاں خرچ کرنے ہیں, اپنے ملک میں آگے خرچ کرنے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس سوچ کا بہت نقصان ہوا ہے, پوری دنیا کو نقصان ہوا ہے, بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اس میں زیادہ بڑا نقصان ہوا کہ تقسیم بھی ہوئی ہے, اور یہ کہ بھی یہ جگہ میری کمانے کی ہے اور وہ جگہ خرچ کرنے کی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نہ اس سوسائٹی کا حصہ ہیں اور یہاں سے تو آپ پہلے سے نکل گئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ایک گلوبل سوسائٹی بننی ہے جس سے اب ہم بچ نہیں سکتے, اب اس سے لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں, تو اب جو ہمارے جو بچے ہیں 4-4, 5-5 سال کے, وہ ہم سے زیادہ گلوبل ہیں. وہ یہاں بیٹھے ہوئے, اب میرا یعنی ایک چھوٹا سا وہ بھتیجا ہے 3 سال کا, تو وہ یعنی کارٹونز کی طرح باتیں کرتا ہے اور اس کو کریکٹرز کا پتہ ہے اور اس کو شہروں کا پتہ ہے دوسرے ملکوں میں, تو ہم کٹ تو سکتے نہیں, تو اس میں ہم نے رہنا ہے. تو اب اس کو بات یہ ہے کہ کیسے ہم اس کو یوزفل بنائیں, اور اگر قبول کرتے ہوئے اس کو قبول رہیں کرتے گے, ہوئے, ہاں جی, اور عزت کرتے ہوئے, عزت کریں تو پھر اپنی بھی کچھ عزت ہو جائے گی. ہاں, اپنی بھی ہو جائے گی, وہ بہت ضروری ہے. ساؤتھ ایشیا کا پارٹیکولرلی یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنا نا بہت بڑا کلچرل بیگیج ساتھ لے کے جاتے ہیں. وہ بوجھ ہے ہم پر, وہ ہم اتارتے نہیں ہیں. اس میں ہم میں کوئی ملک جو ہے اس سے آزاد نہیں ہے ساؤتھ ایشیا کا. سارے ملکوں میں یہی ہے, ڈگری کا فرق ہے, کسی میں زیادہ ہے کسی کے کم میں, لیکن یہ ہم بہت وہ کلچرل بیگیج ہمارا بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم بہت یعنی ہم ایک یعنی پاگل پن کی حد تک ورشپ کرتے, عبادت کرتے ہیں اپنے کلچرل بیگیج کی. اس کو میرا خیال ہے کہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ہمارے یعنی میڈیا کا اور پالیسی میکرز کا اور ریاستوں کا بہت رول ہونا چاہیے کہ بھئی یعنی اس طرح کی باتیں جو ہم باہر جا کے کرتے ہیں کہ ہم ہی ظاہر ہے کہ دنیا کی سب سے پرانی سویلائزیشن ہے اور ہم ہی زیادہ قدیم لوگ ہیں اور ہم ہی زیادہ ہمارا بلیف سسٹم بھی جو ہے وہ بھی سب سے سپیریئر ہے. ہاں,
تو اور یہ اس طرح کی باتیں جو زبان زدیں عام ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے, یہ امریکہ میں پلی بڑی ہے, لیکن شادی اس کی میں نے جا کے اپنے گاؤں میں یا اپنے محلے میں ہی کرنی ہے, یا اپنی خاندان میں کرنی ہے, برادری میں کرنی ہے, خاندان کرنی ہے. یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں لیکن نہیں اس طرح نہیں ہو رہی. اس سے لوگ ظاہر ہے بہت سفر کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ یعنی ٹوٹلی تو یہ ایک آدھ جنریشن میں کرنا ممکن نہیں ہے. نہیں, اب تو 3 جنریشن تو ہو گئی نا, جو پہلے سے لوگ جو گئے ہوئے 3 جنریشن تو ہو گئی نا. تو اس میں آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ اس کا زیادہ فائدہ اس ساری صورتحال کا ایسے ہو سکتا ہے کہ ریاست اس پہ توجہ دے, بالکل دے, جو لوگ باہر جا رہے ہیں ان کی تھوڑی بہت ٹریننگ ہو اور اس کے لیے کوئی پراپر ان کو یہ سارا جی ایجوکیشن ہو, اور یہ ان کو انکریج کیا جائے کہ بھی جائیں آپ لوگوں سے ملیں, باہر جا کے عزت سے ملیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی لوگ ہیں. یہ اوکے, یہ ایک پارٹ ہو گیا. اچھا وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے, مختصر سا یہ بھی فرمائیے کہ جو لوگ اس وقت یورپ اور امریکہ میں ہیں, جو اس وقت سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ذرا بچے بڑے ہو گئے ہیں, اب یہاں کا کلچر جو ہے یہ پتہ نہیں ان کو کیا کر دے گا, تو اینی وے وہ آنا چاہ رہے ہیں واپس, وہ ریکنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں. کچھ پچھلی جنریشن کی سیکنڈ جنریشن بھی موجود ہے وہاں پہ جو اسی طرح جیسے آپ نے کہا آئسولیشن میں ہے, لیکن کچھ باقی لوگ بھی ہیں جو پیچھے کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں یا آنا چاہ رہے ہیں. ان کے لیے ایک تو آپ نے فرمایا کہ وہ اگر وہاں رہ رہے ہیں تو پھر وہ وہاں انٹریکٹ کریں اور وہاں کمفرٹیبل ہو کے رہیں. جی ضرور. لیکن وہ یہاں آنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کوئی میں یہاں ضرور آئیں, لیکن یہ جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہے نا کہ جب وہ گئے تھے, یعنی وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اب یہ وہ سوسائٹی نہیں رہی, یہ بہت بدل گئی ہے, یہ بہت بدل گئی ہے, پانی گزر چکا ہے. تو یہاں بھی ایسی بہت ساری اسپیسیز ان سارے ملکوں میں موجود ہیں جہاں پہ وہی کام ہو رہے ہیں جن سے بچ کے وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں. تو یہ اب باتیں اتنی آسان اور وہ یعنی ڈرین کے زمانے کی باتیں نہیں ہیں کہ میں جب اپنے گاؤں سے نکلا تھا تو اس گاؤں میں جو تھڑا تھا وہ اب بھی اسی طرح آباد ہے, اور یہ ایک طرح کا رومینٹیسائزڈ ایلوژن ہے جس میں مائیگرنٹس رہتے ہیں. مائیگرنٹس کو بہت ایلوژن ہوتے ہیں کیونکہ ڈبل مصیبت میں رہ رہے ہوتے ہیں نا دوسرے ملک میں جا کے, اور جب آپ اس مینٹیلٹی سے گئے ہوں کہ میں نے وہاں جا کے پیسہ کمانا ہے, یعنی رہنا نہیں ہے, زندہ نہیں رہنا, پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں, تو وہ تو بہت یعنی آپ پر نفسیاتی بوجھ ہوتا ہے. اور اس کے مظاہر ہم ہر روز یعنی خبروں کی شکل میں, اور یہ بہت ساری کلچرل پروڈکشن ہے جس میں یہ ظاہر ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں جو پاکستانی یعنی ایمبیسیز یا انڈین ایمبیسیز یا نیپالیز, بنگلہ دیشی, یہ سارے ملکوں میں موجود ہیں, تو ان کے ساتھ وہ ان کی ایسوسیشنز ہیں وہاں پہ, ساؤتھ ایشین ایسوسیشنز ہیں ان سارے ملکوں میں جہاں مائیگرنٹس ہیں, امیگرنٹس ہیں, تو وہ اس طرح ان ایسوسیشنز کے ذریعے پیغام کریں کہ اب یعنی ان ایلوژن سے وہ نکلیں باہر. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر وہ اس ایلوژن سے نکلے بغیر واپس آتے ہیں, مجھے ایک شعر خیال آ رہا ہے کہ واپس نہ جا منیر کہ اب شہر میں تیرے جو جس جگہ پہ تھا وہ وہاں پر نہیں رہا, وہاں پہ نہیں رہا, تو اب چیزیں جو ہیں یعنی جو موو کیا تھا انہوں نے, اس کے بعد چیزوں میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ جو وہاں کی اجنبیت انہوں نے پوری طرح آن نہیں کی تھی, اب وہ واپس یہاں آئیں گے تو یہاں چیزیں اتنی ہی یا اس سے زیادہ اجنبی ہو چکی ہیں. جی یہاں کافی فیملیز ہیں نا, اور اب تو یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی بنی ہیں نا جو اویلیبل ہیں, جو امیگرینٹس جو یعنی واپس لے کے آئے اپنی فیملیز کو, تو بابا جی کو انہوں نے یہیں پہ چھوڑا اور پھر وہ واپس چلے گئے. انہوں نے کہا جی آپ تو یعنی یہ ابھی ایک کھاریاں پہ ایک فلم بنی ہے, میں نے دیکھی ہے یوٹیوب پہ, تو انہوں نے کہا بابا جی آپ ہمیں جو خواب دکھا کے لائے تھے یہ تو وہ جگہ نہیں ہے, یہ لوگ وہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح کی فلمیں انڈیا کے بارے میں بھی بنتی ہیں, بنگلہ دیش کے بارے میں بھی بنتی ہیں. تو یہ بہت بڑی ٹینشن ہے ساؤتھ ایشیا میں کہ وہ سہانے خواب دکھا کے یا وہ رومینٹیسائزڈ, آپ نے وہ شاہ رخ خان کی فلم دیکھی ہے نا, وہ جو اس کے ساتھ جو دل والے دلہنیا لے جائیں گے, تو اس میں یعنی پوری کوشش کے باوجود تھوڑا بہت انہیں دکھانا پڑا کہ بھئی اب یہ وہ انڈیا نہیں ہے جس کو آپ چھوڑ کے گئے تھے, یہ بدل چکا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, تو آپ یعنی جو بدل چکا ہے اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو بھی دکھ ہوگا, اور جن لوگوں کو آپ لے کے آئیں گے ان کو بھی دکھ ہوگا. تو بہت ساری فیملیز پھر واپس چلی جاتی ہیں, وہ بابا جی کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں, پتا جی کو, بابا جی کو, اور تو وہ کہتے ہیں جی ہم جا رہے ہیں, آپ یہاں رہیں, ہم نہیں رہ سکتے یہاں پہ. تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اب
ان سارے حقائق کو پیش نظر رکھ کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے. کسی نے واپسی کا کرنا ہے اس کی بجائے بہتر ہے کہ جہاں ہیں وہاں کمفرٹیبلی رہیں اور جو باہم رابطے ہیں ان کو باقی رکھیں. جی جی بالکل. ناظرین آپ نے گفتگو سنی اور پوائنٹ آف ویو میں. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اجازت دیجیے اپنے میزبان شاہد عثمان کو. خدا حافظ.